السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Students of third and fourth semester taking the course Public Sector Economics Theory and Practice. I am Professor Basit. In the last class, we started a topic pure public good and publicly provided private goods. تو اس میں ہم نے پیور پبلک گڈ کا کنسیپٹ پڑھا، اس کی پراپرٹیز پڑھی تھیں. اب ہم پیج 107 پر ہیں، پیور اینڈ امپیور پبلک گڈس. کنسیپٹ یہ ہے کہ پیور پبلک گڈ بہت کم ہوتی ہیں. پیور پبلک گڈس کی دو پراپرٹیز ہیں، ان میں سے اگر ایک پراپرٹی بھی لوز ہو جائے تو وہ گڈ امپیور پبلک گڈ بن جاتی ہے. کافی ساری گڈ جو گورنمنٹس پرووائڈ کرتی ہیں وہ پیور پبلک گڈس نہیں ہوتی. کیوں کہ جو ایک ایڈیشنل انڈیویجول ہے، اگر ایک اور پرسن آدمی اس کو آ کر یوز کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اس کے کاسٹ کچھ نہ کچھ اسے پڑتے ہیں، زیرو نہیں ہوتے. اور لوگوں کو ایکسکلوڈ کرنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے کہ وہ ٹوٹلی ایکسکلوڈ ہو جائے. اسی پیج 107 پر دیکھیں، ایک ڈائیگرام دیا ہوا ہے، اس میں گڈس دی ہوئی ہیں. ایک کنجسٹڈ ہائی وے ایک گڈ ہے. پیور پبلک گڈ کی مثال نیشنل ڈیفنس سے دی ہے. ایک اور سروس ہے فائر پروٹیکشن. اسی طرح ایک اور پیور پرائیویٹ گڈ ہے ہیلتھ سروسز اور ایجوکیشن. اب اسی ڈائیگرام کے ساتھ ہی جو باکس میں اس کی وضاحت ہے اس کو ذرا دیکھیں. پبلکلی پرووائڈیڈ گڈس. پیور پبلک گڈس آر کریکٹرائزڈ بائی نان رائیول کنزمپشن. The marginal cost of an additional individual enjoying the good is zero, and non-excludability. The cost of excluding an individual from enjoying the good is prohibitively high. Goods provided by the private sector differ in the extent to which they have these two properties. تو جو پبلک گڈ ہے اس کی دو پراپرٹیز بھی ذکر کر دی ہیں. اب ان میں دیکھیں کہ مثلا نیشنل ڈیفنس ہے جو بالکل جو اوریجن ہے ڈائیگرام کا اس کے قریب ہے. یہاں مارجنل کاسٹ بہت کم، ایڈیشنل کوئی انڈیویجول آ کر یوز کرتا ہے تو اسے مارجنل کاسٹ نہیں پڑتے، بہت کم، اور اس کو آسانی سے ایکسکلوڈ کرنا بھی مشکل ہوتا ہے. لیکن دوسری گڈس ہیں، مثلا کنجسٹڈ ہائی وے ہے، مارجنل کاسٹ تو اس کے پڑیں گے انڈیویجول کو، اور ایکسکلوڈ کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، ایکسکلوڈ کیا جا سکتا ہے. ایسے ہی فائر پروٹیکشن کی مثال ہے. اسی ڈائیگرام کے اوپر دیکھیں جو پیراگراف ہے، اس کو پڑھ کر سمجھ سکتے ہیں. مینی گڈز آر ناٹ پیور پبلک گڈس بٹ ہیو ون اور دی ادر پراپرٹیز non-rivalness or non-excludability to some degree. Fire protection is like a private good in that exclusion is relatively easy. فائر پروٹیکشن کی مثال ایک پرائیویٹ گڈ ہے اور لوگوں کو جب تک وہ پے نہیں کریں گے وہ استعمال نہیں کر سکتے. ایکسکلوژن جو ہے وہ ریلیٹیولی ایزی ہے. Individuals who refuse to contribute to the fire department simply not be helped in the event of a fire. کہ جو کنٹریبیوٹ نہیں کرے گا وہ فائر کی صورت میں ہیلپ نہیں لے سکے گا. لیکن پھر بھی فائر پروٹیکشن از لائک اے پبلک گڈ، اس لیے کہ مارجنل کاسٹ آف کورنگ این ایڈیشنل پرسن از لو. Most of the time firefighters are not engaged in fighting fires but are waiting for calls. ٹھیک ہے،
وہ تو لوگ جو فائر فائٹرز ہیں وہ آفس میں موجود ہوتے ہیں اور کال کے انتظار میں ہوتے ہیں. موسٹ آف دی ٹائم وہ فائر فائٹنگ میں مصروف نہیں ہوتے. تو پروٹیکٹنگ این ایڈیشنل انڈیویجول ہیز لٹل ایکسٹرا کاسٹ. ہاں اگر کوئی ریئر ایونٹ، کوئی ایسا ایونٹ ہو جائے جو شاذ و نادر ہوتا ہے کہ دو جگہ آگ لگ جائے سائملٹینیسلی، تو پھر there will be significant cost to extending fire protection to additional person. If we want to protect the building next door which has paid for fire protection, it may be necessary to put out the fire in the building that has not paid for protection. اب جو ایک بلڈنگ ہے جس کو فائر آگ لگ گئی ہے اور انہوں نے اس کے لیے پے کیا ہوا ہے، لیکن دوسری وہ بلڈنگ ہے جو آگ پکڑ چکی ہے لیکن اس کے جو مالک ہیں وہ بالکل پے نہیں کرتے. لیکن دوسری بلڈنگ جو آگ پکڑ چکی ہے اس تک پہنچنے کے لیے پہلی کی آگ کو بجھانا لازم ہے، ضروری ہے. اچھا اب کیا ہوگا؟ ایکسکلوژن میں ناٹ ریئلی بی فیزیبل. اب اس کو ایکسکلوڈ کرنا بڑا مشکل ہے. اسی طرح ویکسینیشن کی انہوں نے مثال دی ہے کہ مین بینیفیشری آف اے ویکسینیشن میں بی دی انڈیویجول پروٹیکٹیڈ. لیکن ٹھیک ہے، جو شخص ویکسینیٹ جس ہو جاتا ہے اس کی صحت درست ہو جاتی ہے، وہ تو بینیفیشری ہے. لیکن جو دوسرے لوگ ہیں جو جن تک وہ بیماری پھیلنے سے رک جاتی ہے تو وہ اس سے بینیفٹ لے جاتے ہیں اور وہ کوئی کاسٹ پے نہیں کرتے. جس طرح کہ یونیورسل ویکسینیشن پروگرام ہوتے ہیں. The reduced incidence of the disease, possibly its eradication, or benefits from no one can be excluded. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ marginal cost of using a good to which access is easy، کہ اس کو آسانی سے لوگ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کے جو مارجنل کاسٹ ہوتے ہیں وہ ہائی ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر when an uncongested highway turns out congested، جب وہ کنجسٹڈ ہو جاتا ہے تو اس کے یوز کرنے کے جو کاسٹ ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ویئر اور ٹیئر آن دی روڈ وہ بڑھ جاتے ہیں، ٹائم زیادہ ضائع ہوتا ہے. اٹ از کاسٹلی ٹو ایکسکلوڈ بائی چارجنگ فار روڈ یوز. ایکسکلوڈ کرنا کہ لوگ اس کو یوز نہ کر سکیں یہ بھی کاسٹلی ہوتا ہے. دس کین بی ڈن اونلی آن ٹال روڈس. ہاں جو ٹال روڈز ہوتی ہیں وہاں یہ ممکن ہے کہ وہاں لوگوں سے جو ٹیکس وصول کیا جائے تو شاید کنجیشن نہ ہو اور اس کا استعمال کم ہو جائے. لیکن یہ تو ہوگا کہ کم از کم جو ٹال بوتھس ہیں وہاں جا کر کنجیشن ہو جائے گا. نیکسٹ ہے کاسٹ آف ایکسکلوژن. اچھا بعض گڈس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہوتا کہ ان کو راشن کر دیا جائے. ان کے لیے کاسٹ کا مسئلہ ہوتا ہے کہ مثلا ٹی وی اور ریڈیو کی مثال ہے، ایئر ویوز کی مثال ہے کہ ان میں دو پراپرٹیز پبلک گڈ کی پائی جاتی ہیں. کنزمپشن از نان رائیول، کہ اگر ایک کنزیوم کر رہا ہے کوئی دوسرا بھی آ کے کنزیوم ٹی وی چینل ریڈیو کو یوز کرنے لگ جاتا ہے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا. اور اب تو کنزیومرز کو ایکسکلوڈ کرنا بھی ممکن ہو گیا ہے، ایز ان یوز آف ٹی وی کیبل اینڈ سیٹلائٹ ریڈیو. اگرچہ اس کے بھی کاسٹ آتے ہیں وداؤٹ اینی بیٹ ٹو سوسائٹی فرام ڈوئنگ سو. In other cases such as slightly crowded highway there is a cost to exclusion.
the cost of collecting tolls, and some benefit less congestion. تو یہ امپیور پبلک گڈس کی جو ایک صورت تھی اس کی مثالیں دے کر واضح کر دیا ہے۔ اگلے پیج پر آ جائیں جو پیج 109 ہے، ایکسٹرنلٹیز ایز امپیور پبلک گڈس۔ اب جو ایکسٹرنلٹیز ہوتی ہیں وہ بھی تقریباً امپیور پبلک گڈ کی شکل ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں کہ پیور پبلک گڈس ہیو دی پراپرٹی if one individual purchases more of a good, all individual consumption of that good increases by the same amount. کہ اگر اس کا کوئی ایک شخص زیادہ استعمال کر لیتا ہے تو دوسروں کے لیے استعمال کا کوئی مسئلہ نہیں رہتا۔ Pure private goods have the property that if one individual purchases more of a good, تو others are ڈائریکٹلی اگر ان افیکٹ ہوتے نہ ہوتے ہوں، لیکن اگر پرائیویٹ گڈز میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک زیادہ استعمال کر جائیں تو دوسروں پر اثر پڑتا ہے۔ ایکسٹرنلٹیز یہ کیا ہوتی ہیں؟ امپیور پبلک گڈس کی طرح ہوتی ہیں۔ پبلک گڈز کین بی ویوڈ ایز ایکسٹریم فارم آف ایکسٹرنلٹیز۔ کہ ایکسٹرنلٹی جب اس کے پازیٹیو اثرات ہوتے ہیں تو اگر ایک شخص اس سے فائدہ اٹھا رہا ہے تو دوسرا اگر آ جاتا ہے، تیسرا آ جاتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ گلوبل اینڈ لوکل پبلک گڈس، اچھا یہ بعض گڈس لوکل ہوتی ہیں پبلک اور بعض گلوبل بن جاتی ہیں۔ مثلاً دی موسٹ امپارٹنٹ گلوبل پبلک گڈس کون کون سی مثال دی جا سکتی ہے؟ گلوبل انوائرنمنٹ، ایوری ون از افیکٹڈ بائی گلوبل وارمنگ دو ان ڈفرینٹ ویز۔ اس طرح گلوبل ہیلتھ کہ کوئی پینڈیمک، کوئی وبا پھیل جائے، برڈ فلو کی مثال دی ہے، اینڈ ادر انفیکچوس ڈیزیزز دیٹ کین موو ایزیلی اکراس بارڈرز۔ گلوبل نالج کی مثال ہے، گلوبل سیکیورٹی کی مثال ہے۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ پبلک گڈز ہیں جو لوکل بھی ہوتی ہیں لیکن بعض پبلک گڈز گلوبل ہوتی ہیں۔ تو اب جو ٹرانسپورٹیشن میں، کمیونیکیشن میں جو بہت کاسٹ میں بہت کمی آئی ہے، تو ورڈ کیا ہو گئی ہے کہ ایوری ون از مور انٹر ڈیپینڈنٹ۔ ایوری ون کین بی افیکٹڈ بائی تھریٹس ٹو گلوبل اکنامک سیکیورٹی اینڈ فزیکل سیکیورٹی۔ ہر ایک کو اس سے تھریٹ ہو جاتا ہے، ہر ایک متاثر ہو سکتا ہے۔ Whenever there is a public good, there is a need for collective action. That is, individual and firms acting privately will result in an undersupply of the public good. ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں کہ اگر پبلک گڈ ہے تو جو فرمیں سپلائی کرنے والے ہیں انڈر سپلائی کریں گی، کنزیوم کرنے والے اس کا کنزمپشن انڈر کنزمپشن ہوتا ہے۔ تو لہذا کولیکٹیو ایکشن کی ضرورت ہے کہ جو فرمیں ہیں وہ انڈر سپلائی نہ کریں۔ ود ان اے کنٹری دی نیشنل گورنمنٹس پرووائڈس فار نیشنل گڈس، پبلک گڈس ایٹ دی لوکل لیول، لوکل گورنمنٹس پرووائڈ فار لوکل پبلک گڈس۔ However, there is no global government that provides for global public goods. اب گلوبل پبلک گڈس کے لیے تو ظاہر ہے کوئی گلوبل گورنمنٹ نہیں ہے۔ There are in particular no taxes that are levied globally to finance global public goods. اور گلوبل پبلک گڈس کے لیے کوئی فائنانس کرنے کا طریقہ بھی نہیں ہے کہ ٹیکسز لاگو کر دیے جائیں۔ The locus of decision making remains largely within the nation state. تو زیادہ دارومدار گورنمنٹس پر ہوتا ہے۔ لیکن پھر بھی جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے وہ اس کو ایڈریس کر رہی ہے، پبلک گڈز والے مسئلے کو۔ تو انٹرنیشنل ایگریمنٹس اور ٹریٹیز، معاہدے اور ایگریمنٹس یہ کیے جاتے ہیں کس کے لیے؟ فرض کیا کہ لمٹ نیوکلر پرولیفریشن، کہ جو ایٹمی اسلحہ ہے اس کے پھیلاؤ کے روکنے کے لیے
گلوبل انوائرمنٹ کے لیے اس کے لیے کوئی انفورسمنٹ میکانزم بنائی گئی ہیں، لیکن ابھی تک جو ویک ہیں. جو کنٹریز ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے وہ ریڈیوس دی یوٹیلائزیشن آف گیسز دیٹ ڈسٹرائڈ دی وائٹل لیئر آف اوزون ان دی ایٹماسفیئر ور تھریٹنڈ ود ٹریڈ سینکشنز، کہ وہ جو ان معاہدوں کی پابندی نہیں کرتے انہیں تھریٹ کیا گیا کہ ان پر پابندیاں، ٹریڈ کی پابندیاں لگا دی جائیں گی. In some cases, such as with the WHO, most countries see the overwhelming benefits of cooperation, so they do so voluntarily. تو انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، UNO ہے، جو خاص طور پر جو گلوبل پبلک گڈز ہیں ان کے کنٹرول کے لیے یا جو ان کے پھیلاؤ کے لیے اور جو گلوبل پبلک بیڈز ہیں ان کے روک کے لیے، رکاوٹ کے لیے انہوں نے بہت کچھ کر رہے ہیں. تو ڈیولپنگ مور افیکٹو انسٹیٹیوشنل ارینجمنٹس ود مور انفورسمنٹ اس کی ضرورت ہے. نیکسٹ ہے پبلکلی پرووائڈیڈ پرائیویٹ گڈس. تو پبلکلی پرووائڈیڈ گڈس فار وچ دیئر از اے لارج مارجنل کاسٹ ایسوسیٹیڈ ود سپلائنگ ایڈیشنل انڈیویژولز آر ریفر ٹو ایز پبلکلی پرووائڈیڈ پرائیویٹ گڈس. یہ ہیں پبلکلی پرووائڈیڈ پرائیویٹ گڈس کہ مزید ایک سے دوسرے کو، تیسرے کو، مزید زیادہ افراد کو وہ گڈس سپلائی کرنے کے لیے مارجنل کاسٹ جتنے بڑھ جاتے ہیں تو ایسی گڈس پبلکلی پرووائڈیڈ پرائیویٹ گڈز ہوتی ہیں. ایجوکیشن از پبلکلی پرووائڈیڈ پرائیویٹ گڈز ان دی سینس ڈیفائنڈ پریویسلی. ایجوکیشن اس کی مثال ہے. If the number of students enrolled doubles, cost will roughly double. اس میں ٹیکسٹ بکس ہیں، ٹیچرز ہیں، کلاس رومز وغیرہ وغیرہ. One of the usual explanations given for public provision of education is concerned with the distributive considerations. تو گورنمنٹس ایسی گڈس کو کیوں پرووائڈ کرتی ہیں؟ وہ کرتی ہیں ڈسٹریبیوٹیو کنسیڈریشنس کے لیے. وہ کیا ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں، تقاضا انصاف کا یہ ہے کہ اپرچونیٹیز فار دی ینگ شوڈ ناٹ ڈیپینڈ آن دی ویلتھ آف دیئر پیرنٹس. لہذا سب کو یہ اپرچونیٹی مہیا ہونی چاہیے، گورنمنٹس کو پرووائڈ کرنی چاہیے، اگرچہ پرائیویٹ سیکٹر بھی پرووائڈ کرتا ہے. Sometimes when government provides a private good publicly, مثال کے طور پر واٹر, it simply allows individuals to consume as much as they want. تو گورنمنٹ تو الاؤ کر دیتی ہے کہ جو جتنا بھی استعمال کرنا چاہتا ہے اس کو کر لے وداؤٹ چارج. لیکن یہ جو گڈز ہیں ان کے مارجنل کاسٹ تو ہوتے ہیں، ایچ یونٹ کنزیومڈ، ہر ایک یونٹ کنزیوم کرنے کے مارجنل کاسٹ تو آئیں گے. کیوں؟ مثال کے طور پر اگر پانی کو صاف کرنا ہے تو اس پر اخراجات آتے ہیں، سورس سے انڈیویجولس کے ہوم تک سپلائی کرنے کے لیے کاسٹ آتے ہیں. If a private good is provided freely, there is likely to be over consumption of the good. تو اس کا اوور کنزمپشن ہوگا. Because individuals do not have to pay for the good. کیونکہ لوگوں کو پتہ ہے کہ ہم نے اس کے لیے پے نہیں کرنا. اس کو ڈیمانڈ کریں گے، اس کو یوز کرتے جائیں گے اس حد تک کہ جہاں تک مارجنل بینیفٹ اس کا زیرو ہو جاتا ہے، اگرچہ اس گڈ کے مارجنل کاسٹ پازیٹیو ہیں. In some cases
مثال کے طور پر پانی واٹر ہے. سیسیشن میں بی کوئکلی ریچ سو ڈسٹارشن فرام اوور کنزمپشن میں ناٹ بی ٹو لارج. کہ بعض گڈز ایسی ہیں کہ اگر وہ اوور کنزیوم ہو جائیں تو اتنے ڈسٹارشنز نہیں، لیکن بعض میں ایسی گڈز ہیں کہ ان میں ڈسٹارشن بہت زیادہ ہے. مثال کے طور میڈیکل سروسز کی مثال ہے. تو جہاں ڈسٹارشن کم ہے وہاں جو ویلفیئر لاس ہے وہ کم ہوگا، جہاں ڈسٹارشن زیادہ ہے وہاں ویلفیئر لاس زیادہ ہوگا. اب نیچے فگر دیکھیں، اسی ڈائیگرام پر فگر دی ہوئی ہے اے اور بی. دونوں ڈائیگرامز میں مارجنل کاسٹ کو کانسٹنٹ لیا ہے، فکس لیا ہے، ایک لیول لے لیا ہے. ڈیمانڈ کرو شو کیا ہے، اے میں بھی بی میں بھی ڈیمانڈ کرو، فالوئنگ ڈیمانڈ کرو ہے. اچھا، اوپر والے ڈائیگرام اے میں ویلفیئر لاس کیا ہے؟ فرام ایکسیسو کنزمپشن. تھوڑا سا ایک چھوٹی سی ٹرائنگل بن رہی ہے کہ جب لوگ اس کو میکسیمم کیو ایم تک استعمال کریں تو کیا ہوگا، اس کے جو ایکسیسو کنزمپشن ہو رہا ہے ویلفیئر لاس ہے لیکن بہت تھوڑا ہے. نیچے والے ڈائیگرام میں کیا ہے کہ ایکسیسو کنزمپشن زیادہ ہے. کیو ای تک رہتا تو ٹھیک تھا، کیو ایم تک چلا گیا ہے، ایکسیسو کنزمپشن ہے جس سے ویلفیئر لاس زیادہ ہے. تو یہ دو مثالیں ہیں کہ اگر گورنمنٹ کسی گڈ کو فریلی سپلائی کرتی ہے تو اس میں ڈسٹارشنز آ جاتے ہیں. ڈائیگرام کے لیفٹ مارجن پہ دیکھیں، وضاحت دی ہوئی ہے. اے فار سم گڈ سچ ایز واٹر سپلائنگ دی گڈ فریلی rather than at marginal cost results in relatively little additional consumption. B other goods such as certain medical services supplying the good freely rather than at marginal cost results in extensive overconsumption. Next page 113. Rationing devices for publicly provided private goods. کہ گورنمنٹس راشننگ پر آ سکتی ہے کیونکہ اوور کنزمپشن ہوتا ہے، اس سے لاس ہوتا ہے، ڈسٹارشن آتے ہیں، تو گورنمنٹ راشننگ ڈیوائسز استعمال کر سکتی ہے کہ نہیں. When there is a marginal cost associated with each individual using a good. جب مارجنل کاسٹ آئیں، ہر ایک فرد جب کسی گڈ کو استعمال کرے، ایسی گڈ کے لیے جب مارجنل کاسٹ آئیں تو دی کاسٹ آف رننگ دی پرائس سسٹم آر ویری ہائی. اٹ مے بی مور ایفیشینٹ سمپلی ٹو پرووائڈ دی گڈ پبلکلی اینڈ ٹو فائنانس دی گڈ تھرو جنرل ٹیکسیشن ایون دو پرووائڈنگ دی گڈ پبلکلی کازز اے ڈسٹارشن. تو ایسی گڈس کو جہاں پیچھے ہم نے ڈائیگرام میں دیکھا ہے اس طرح کا مسئلہ ہو، جہاں ڈسٹارشنز ہوں، اوور کنزمپشن، ویلفیئر لاس، استعمال کرنے سے ویلفیئر لاس ہو، تو گورنمنٹ راشننگ ڈیوائسز پہ آ سکتی ہے اور تھرو ٹیکسیشن اس ڈسٹارشن کو کور کر سکتی ہے. فگر 5.4 میں دیکھیں، یہ نیچے ڈائیگرام دیا ہوا ہے کہ اس ڈائیگرام میں ایک گڈ لی گئی ہے ود کانسٹنٹ مارجنل کاسٹ آف پروڈکشن سی مارجنل کاسٹ رکھیں، اس کے کانسٹنٹ رکھیں سی. اٹ کاسٹ دی فرم $C ٹو پروڈیوس ایچ یونٹ آف گڈ. ہاؤ ٹو سیل دی گڈ انٹیل ٹرانزیکشن کاسٹ. لیکن اس گڈ کو بیچنے کے لیے ٹرانزیکشنز کاسٹ آتے ہیں، پرائس بڑھ کر سی سے $P ہو جاتی ہے. اب ایزیوم کریں گورنمنٹ سپلائی دی گڈ فریلی، اس کو فریلی گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے. دس ایلیمینیٹس دی ٹرانزیکشن کاسٹ. یہ تو ختم ہو جائیں گے.
اور انٹائر ایریا ریکٹینگل جو بن رہی ہے ABCD ریکٹینگل از سیوڈ، یہ بچ جائیں گے. دیر از اے فردر گین ایز کنزمپشن انکریز فرام QE ٹو Q0. اب اگر ٹرانزیکشن کاسٹ آ رہے تھے تو ہم QE تک تھے، کنزمپشن QE تک تھا، کوانٹٹی کنزیومڈ اتنی تھی. اب ان کے ختم ہونے سے کنزمپشن چلا جائے گا Q0 تک، ایک اور گین ہو گیا. انڈیویجولس مارجنل ویلیویشن ایکسیڈ مارجنل کاسٹ آف پروڈکشن. تو شیڈڈ ایریا ABE یہ کیا ہے؟ یہ گین ہے، ایک اور گین ہو رہا ہے. آن دی ادر ہینڈ اف انڈیویجول کنزیوم دی گڈ انٹل مارجنل ویلیو از زیرو، اگر وہ یہاں تک چلا جائے کہ مارجنل بینیفٹ زیرو ہو جائے، وہ کرتا جائے، استعمال کرتا جائے، وہ کنزمپشن کو ایکسپینڈ کرتا جائے Q0 سے QM تک، تو اب کیا ہوگا؟ مارجنل ولنگنیس ٹو پے از لیس دین کاسٹ آف پروڈکشن. اب انیفیشنسی آ جائے گی. اب ڈیسائیڈ کرنا کہ گڈ شوڈ بی پرووائڈیڈ پبلکلی. وی مسٹ کمپیئر سیونگ ان ٹرانزیکشن کاسٹ پلس دی گینز انکریزنگ کنزمپشن فرام QE ٹو T0. تو ہم ٹرانزیکشن کاسٹ کو ان گینز کے ساتھ کمپیئر کریں گے. کاسٹ کون سے آ رہے ہیں؟ لاس فرام ایکسیسو کنزمپشن آف دی گڈ، شیڈڈ ایریا EFQM. لاس فرام ڈسٹارشنز کریٹڈ بائی این ٹیکسز required to finance the provision of good publicly. تو ہم ان کو کمپیئر کریں گے، اس سے جا کر ڈیسائیڈ کریں گے کہ اس کو پبلکلی اس کی راشننگ فائدہ مند ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں باکس دیا ہوا ہے راشننگ سسٹم. کنزمپشن جب انیفیشنسیز آ جائیں فار اوور کنزمپشن، جب اوور کنزمپشن ہو اور انیفیشنسیز آ جائیں اور چارجز بھی گورنمنٹ امپوز نہ کرے، تو گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ کنزمپشن کو لمٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے. اینی میتھڈ ریسٹرکٹنگ کنزمپشن آف اے گڈ از کالڈ راشننگ سسٹم. تو پرائسز بھی کیا ہیں؟ راشننگ سسٹم کا حصہ ہوتی ہیں. یوزر فیس رکھتی جاتی ہیں تو وہ بھی ڈیمانڈ کو لمٹ کر دیتی ہیں، کم کر دیتی ہیں. اچھا اب راشننگ دیکھیں کتنے میتھڈ دیے ہوئے ہیں باکس میں. دیکھیں 3 میتھڈز آف راشننگ پبلکلی پرووائڈیڈ گڈس. یوزر چارجز رکھ دیے جائیں. ایڈوانٹیجز کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ دوز ہو بینیفٹ بیئر دی کاسٹ. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہیں؟ ریزلٹس ان انڈر کنزمپشن. دوسرا کیا ہے کہ جی یونیفارم پروویژن، سب کے لیے برابر وہ چیز پرووائڈ کر دی جائے. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ سیو آن ٹرانزیکشن کاسٹ. ڈس ایڈوانٹیجز کیا ہوں گے؟ لیڈ سم ٹو انڈر کنزیوم ادرس اوور کنزیوم. ہائی ڈیمانڈرز میں سپلیمنٹ پبلک کنزمپشن انکریزنگ ٹوٹل ٹرانزیکشن کاسٹ. تیسرا طریقہ ہے کیوئنگ، کہ قطار والا سلسلہ. ایڈوانٹیج کیا ہے؟ گڈز لائک ہیلتھ کیئر ایلوکیٹڈ ناٹ نیسسری آن دی بیسز آف ہو از ویلتھیسٹ. کہ صرف وہ نہیں کہ ہیلتھ کیئر کی مثال ہے کہ جو صرف پے کر سکتا ہے وہی آئے، نہیں، بلکہ قطار میں لگ جائیں. جو قطار میں آ گیا ہے وہ فائدہ اٹھائے گا، جو نہیں آئے گا ظاہر ہے کہ وہ فائدہ نہیں اٹھائے گا. ویلتھیسٹ کا قطار میں نہیں لگے گا. لیکن اس میں ڈس ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ٹائم از ویسٹڈ. اگلے پیج پر دیکھیں، پیج 115 پر ڈائیگرام دیا ہوا ہے ڈسٹارشنز ایسوسیٹیڈ ود یونیفارم پروویژن. کہ اگر ایک گڈ یونیفارملی پرووائڈ کی جائے سب کو ایک جیسی برابر، سب کو، وہ غریب ہے، امیر ہے، ڈیمانڈ اس کی کم ہے، زیادہ ہے، جو بھی ہے سب کو برابر پرووائڈ کر دی جائے، اسے کہتے ہیں یونیفارم پروویژن. تو اس سے ڈسٹارشنز کیا ہو سکتے ہیں؟ نقصانات کون کون سے ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں ڈیمانڈ کر دیے ہوئے ہیں. ایک ہے ڈیمانڈ کر فار لو ڈیمانڈر، دوسرا ڈیمانڈ کر ہائی ڈیمانڈر کا.
مارجنل کاسٹ کیا رکھے ہیں؟ وہ فکس رکھے ہیں۔ دیکھیں باکس میں ہی چھوٹی سی وضاحت لکھی ہوئی ہے، when the publicly provided private good is supplied in equal amounts to all individuals, some get more than the efficient level and some get less۔ اب دیکھیں کہ اس ڈائیگرام میں اس کو واضح کر دیا گیا ہے فگر 5.5 میں۔ اگر گڈ جو ہے وہ پرائیویٹلی پرووائڈ کر دی جاتی، انڈیویجول ون دی ہائی ڈیمانڈر وڈ کنزیوم کیو ون۔ ہائی ڈیمانڈر جو ہے اگر پرائیویٹلی وہ گڈ سپلائی ہو تو وہ کیو ون تک کنزیوم کرنے کو تیار ہے، کنزیوم کرے گا، ڈیمانڈ اس کی اتنی ہے۔ انڈیویجول ٹو کون سا ہے؟ لو ڈیمانڈر ہے، وہ تھوڑی کوانٹٹی ڈیمانڈ کرے گا، کنزیوم کرے گا کیو ٹو۔ اب گورنمنٹ کیا کرتی ہے؟ چوزز ٹو سپلائی ایچ انڈیویجول ود اے کوانٹٹی دیٹ از سم ویئر ان بٹوین کیو اسٹار۔ گورنمنٹ ایک کوانٹٹی ڈیسائیڈ کر دیتی کیو اسٹار سب کے لیے جو دو کے درمیان ہے۔ At this level of consumption, high demander is consuming less than he or she would like، کیونکہ وہ تو کیو ون تک جا رہا تھا، اب اس کا کنزمپشن کم ہو جائے گا کیو اسٹار تک۔ تو ہائی ڈیمانڈر مارجنل ولنگنیس ٹو پے ایکسیڈ دی مارجنل کاسٹ آف پروڈکشن۔ جو لو ڈیمانڈر ہے وہ مور کنزیوم کر رہا ہے ایفیشینٹ لیول سے، پہلے وہ کیو ٹو تک تھا، وہ کیو اسٹار تک چلا جاتا ہے، تو his or her marginal willingness to pay is less than marginal cost because low demander does not have to pay anything for it and still values the good positively. He or she of course consumes up to Q star۔ اچھا، اب یونیفارم لیول کی جو مثال ہے سوشل سیکورٹی کی مثال دی ہے، ایک اور طریقہ بتایا ہے کیوئنگ کا۔ تھرڈ میں اسی پیج پر پیج 115 پر ہے، تھرڈ میتھڈ آف راشننگ از کامنلی امپلائڈ بائی گورنمنٹ از queuing rather than charging individuals money for access to publicly provided goods or services. Government requires that they pay a cost in waiting time، کہ قطار میں لگیں اور لے جائیں تو ان کو قیمت کیا پڑے گی؟ ٹائم کا جو ضیاع ہے وہ قیمت ہے۔ This allows some adaptability of the level of supply to needs of the individual۔ تو یہ جو افراد کی ضروریات ہیں ان تک ایڈجسٹمنٹ کا، چیز کو سپلائی کرنے کا ایک طریقہ ہے۔ Those who demand for medical services is stronger or more willing to wait in the doctor office۔ It is claimed that money is an undesirable basis upon which to ration medical services۔ کہتے ہیں کہ زر کو معیار نہ بنایا جائے۔ Why should the wealthy have a greater right to good health than the poor? Queues, it is argued, may be an effective device for discriminating between truly needy and those who are less needy for medical care. But queues are far more a perfect way of determining who is deserving of medical care, as those who are unemployed or retired may not be so needy of medical care but more willing to wait than either the busy corporate executive۔ اب پیج 116 پر ہیں، ایک نیا ہیڈنگ شروع ہو رہا ہے، ایفیشنسی کنڈیشنز فار پبلک گڈس۔ تو یہ جو ایفیشنسی کنڈیشنز ہیں فار پبلک گڈس، یہ ایک ہی کلاس میں ان کو کور ہونا چاہیے، تب جا کر یہ سمجھ آئیں گی۔ تو فی الحال اتنے تک میں یہاں سٹاپ کر رہا ہوں۔ آپ اتنا تک اس کو اسٹیگلٹس والی جو کتاب میں نے آپ کو ریفر کی تھی، آپ وہ ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر چکے ہیں، اس کا چیپٹر 5 ہے۔
جتنا ہم نے پڑھا ہے اس چیپٹر سے آپ ذرا دہرا لیں، اس کو سمجھ لیں، کوئی چیز پوچھنی ہو تو مجھ سے پوچھ لیں۔ اتنا اب، اور کچھ بریک کے بعد شاید ابھی یا پھر ایک لمبے وقفے کے بعد میں اسی چیپٹر کا باقی جو حصہ ہے ایفیشنسی کنڈیشنز فار پبلک گڈس، یہ میں آپ کو اگلی سٹنگ میں بیٹھ کر کلیئر کر دوں گا۔ تو آپ کی طرف سے مجھے رسپانس تو ملنا چاہیے کہ یہ جو ٹاپک ہم پڑھ رہے ہیں اس کو کتاب سے ہم نے دیکھا ہے، لیکچر بھی سنا ہے، ہمیں فالو کر رہے ہیں، ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ آپ کی طرف سے رسپانس مجھے ملنا چاہیے تاکہ مجھے اندازہ ہو کہ آپ کو کوئی ڈیفیکلٹی ہو تو میں اسی کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر سکوں اور آپ کو 100% اس کورس یا جو ٹاپک ہم پڑھتے ہیں 100% اس کی سمجھ آنی چاہیے، کوئی ڈیفیکلٹی نہیں آنی چاہیے۔ تھینک یو۔ تو عرفان صاحب، یہ جو ابھی میں نے لیکچر ڈیلیور کیا ہے یہ 3rd اور 4th سیمسٹر والوں کو، یہ پبلک سیکٹر اکنامکس والا جو کورس ہے 3rd 4th سیمسٹر والے جو گروپ ہے، تو آپ اسے ان کو اپلوڈ کر دیں easyclass.com پر آپ اپلوڈ کر دیں۔ یہ 1 گھنٹے کے قریب میں نے آج ابھی لیکچر دیا ہے، کیونکہ میری کوئی طبیعت مجھے ٹھیک نہیں لگ رہی تو میں نے آج ہی کچھ اس کا کر دیا ہے، باقی میں کچھ ریسٹ کر کے شاید کل ہی پھر میں باقی کور کر دوں گا، اور میں آپ کو پھر اطلاع بھی کر دوں گا کہ آپ اس باقی کو اپلوڈ کر دیں۔ تو یہ والا جو ابھی ہوا ہے اس کو بھی آپ اپلوڈ کر دیں، اور جو دوسرا میں نے پھر 1 گھنٹے کا یا اس سے زیادہ کا میں لیکچر دوں گا وہ بھی آپ کو بتا دوں گا، آپ کی طرف اپلوڈ کر دوں گا، اور آپ اسے پھر آگے اسٹوڈنٹس کو اپلوڈ کر دیں گے۔ تھینک یو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔